دروازہ کھلنے کی آواز سے اور اسی لباس میں چھپا وجود چونکا اور تیزی سے خود میں سمٹنے لگا۔ بھاری قدموں کی آواز بستر کے جتنے قریب ہوتی جا رہی تھی اسی حساب سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آہا زہے نصیب، دیکھو تو کتنی عظیم ہستی ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب ہم اپنی قسمت پہ رشک کریں یا خود کو اس قابل نہ سمجھ کے کمرے سے دفان ہو جائیں۔ گھونگھٹ الٹتے ساتھ ہی وہ فتح کے نشے میں چورتا مسخرانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ حجاب نے اس کے انداز اور الفاظ پر دہل کے اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ آنکھیں ان مغرور بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں جہاں ایک پل میں بے بسی جبکہ دوسرے میں غرور کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بستر مٹھی میں دباتی وہ اس کے کڑوے الفاظ برداشت کرنے کے لیے خود میں ہمت پیدا کرنے لگی، مگر پھر بھی آنسو گالوں پہ لڑک گئے تھے۔ یہ ہوئی نا بات، تم جو یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہو ان کو بہنے کا حق صرف میرے توسط سے ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بنا کہے تم یہ بات سمجھ گئی ہو۔ وہ صفاقیت کی انتہا کو چھوتا بولتا رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بستر مٹھیوں میں جکڑے حجاب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ دل یوں تکلیف میں تھا جیسے کوئی مٹھیوں میں جکڑے بے دردی سے مسل رہا ہو۔ جہاں دل بند ہونے کو آتا تھا نہ روح وجود سے الگ ہوتی تھی تو صرف اذیت۔ وہ چت بستر پہ گر کے آنکھیں بند کیے، دونوں بازو کھلے اطمینان سے اس کو انجوائے کرتا رہا اور پھر اس کو زبردستی اپنی باہوں میں لیے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ ذوحان، حجاب کے لب پھڑپھڑائے۔ ذوحان نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں ہمارے بے یقینی کی ضرورت سے زیادہ کھلی تھیں۔ آج پہلی بار اس نے حجاب کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ یہ احساس اتنا عجیب تھا کہ وہ ہمارے بے چینی کے فوراً اسے اٹھ کے بیٹھا۔ مجھے امی ابا یاد آ رہے ہیں۔ اب کی بار وہ بہت تڑپ کے روئی تھی۔ ذوحان کے وجود کو ایک بے چینی اور خاموشی نے آ گھیرا۔ اس کی طرف پیٹھ موڑے وہ سانس روکے اس کو روتا سنے گیا۔ بولنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مجھے امی ابا بہت یاد آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھ سے اس کا کندھا دبوچے اس کو اپنا غم سنا رہی تھی۔ چوڑیوں کی چھن چھن، زیورات کا شور، ایک لڑکی کا بے بسی بھرا رونا اور اپنے کندھے پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت اسے اچھے سے سمجھا گئی تھی کہ اس وقت وہ کس قدر درد کی انتہا پر تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر ٹیرس پہ آ نکلا۔ حجاب کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ آتے ہی اس نے کھلی فضا میں گہری سانس بھری، مگر پھر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کسی کی روح کو قید کر کے خود کیسے آزادی کا خواہش مند ہو سکتا تھا؟ سگار لبوں میں دباتے ہوئے اسے دھواں ہوا میں چھوڑ دیا۔ اس دھوئیں کے پار اسے اپنے ماضی کے کچھ خاص دن دکھائی دیے، وہ دن جب حجاب اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اندر حجاب بلکتے بلکتے وہیں سو گئی تھی۔ اگر کوئی پورے وجود سے جاگ رہا تھا تو وہ ذوحان خان زادہ تھا۔ آجو بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، آج سے تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ رحمان خان زادہ نے اس کے سر پہ عزت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے خود آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ چادر کا پلو دونوں ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کنفیوز سی حجاب نے اس خوبصورت بنگلے کے اندر پہلا قدم رکھا تھا۔ ارے نیک بخت، سنتی ہو؟ دیکھو تو ذرا کون آیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی رحمان خان زادہ کی آوازیں لگانے لگے، تبھی فوراً اسے کچھ عورتیں سیڑھیاں اترتی حجاب کو دکھائی دیں۔ ماشاء اللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا ہے تجھے، میری نیک دھی۔ ایک ادھر ڈھیڑ عمر خاتون آتے ہی اسے گلے لگا کے چٹا چٹ چومنے لگی۔ رپو غالباز رحمان خان زادہ کی بیوی انیسہ خان زادہ تھی۔ اتنے میں گھر کی باقی عورتیں بھی وہاں جمع ہونے لگیں۔ سب اس کے استقبال کے لیے وہاں آئی تھیں اور ان کا والہانہ انداز، شفقت، اس قدر عزت لیے حجاب کے لیے نیا تھا۔ اتنی محبت پر حجاب کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئیں۔ اگرچہ اس کا چہرہ اس وقت نقاب کے پیچھے چھپا تھا، مگر آنکھوں کا حال کسی سے چھپا نہیں تھا۔ وہ خدشے جو دل میں بسائے یہاں آئی تھی خود بخود اس کے دل سے دور ہونے لگے۔ ایک مہینہ پہلے اس کے والدین کی حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ناز و نام میں پلی مگر انتہائی سلجھی ہوئی اور پاک باز۔ اس حادثے نے اس کا پورا وجود بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چچا اور چچی اپنے بچوں سمیت اس کے گھر آ کے رہنے لگے، یہ بول کر کہ وہ اکیلی لڑکی کیسے اس دنیا میں جیے گی، اور حجاب اس قربانی پر ان کی بے حد شکر گزار تھی کیونکہ اسے ان کی کھوٹی نیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنے بیٹے سیف کے ساتھ حجاب کی شادی کروا کر ان کا ارادہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا تھا، اور حجاب شاید جذبات میں آ کر ان کی یہ بات مان بھی لیتی، مگر اس سے پہلے چچا کے کمرے میں چائے دینے جاتے وقت اس نے ساری باتیں سن لی تھی۔ اسے لگا وہ عرش سے فرش پہ آ گری ہو۔ اپنے تو مارتے بھی ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا، انہوں نے تو اسے زندہ ہی درگور کر ڈالا تھا۔ امی ابا کے کمرے میں آ کر ان کی چیزوں کو سینے سے لگاتی وہ خوب روئی تھی، پھر کچھ سوچ کر ابا کی ڈائری اٹھائی اور ان کے قریبی دوستوں میں سے رحمان خان زادہ کے نمبر پر کال ملائی۔
کیونکہ وہ اکثر ابا کے منہ سے ان کا نام سنا کرتی تھی اور ان کی دوستی کی گہرائی سے خوب واقف تھی۔ رحمان خانزادہ اس وقت بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ باقی پاکستان میں سارا بزنس ان کے اکلوتے اور لاڈلے سپوت زحان خانزادہ نے سنبھال رکھا تھا۔ دوست کی موت اور بیٹی کو اس قدر تکلیف میں پا کر انہوں نے لمحے کی دیر کیے بغیر پاکستان کی فلائٹ لی اور فوراً حجاب کو لینے اس کے گھر چل پڑے۔ وہاں حجاب کے چچا چچی اور باقی رشتہ داروں نے خوب واویلا مچایا ہوا تھا۔ وہ کسی صورت حجاب کو جانے نہیں دے رہے تھے، وہ بھی تب تک جب رحمان خانزادہ خاموش تھے، اور جب وہ دھاڑے تو سب کی زبان کو قفلے لگ گیا تھا۔ میں اب مزید اس بچی پر کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ یہ آج سے میری بیٹی ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اب اس کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا اس کے باپ کی وراثت کو گندی نظروں سے دیکھا تو وہ جیل کی ہوا کھانے کے لیے خود کو تیار رکھے۔ مضبوط لہجے میں سب کو دھمکاتے وہ حجاب کو وہاں سے لیے چلے گئے۔ حجاب نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، مگر اس کی نگاہ سیف پر اٹک کے رہ گئی تھی جو نم آنکھوں میں ہجر کا غم لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں حجاب کے دل میں بھی ٹیس اٹھی تھی۔ اس کی سیف کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے جذبات سے ناواقف تھی۔ وہ فوراً سے نگاہیں پھر گئی۔ سیف آفندی، شاید حجاب آفندی کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے حجاب نے نقاب اتار کے گہری سانس بھری اور ایک طائرانہ نگاہ اس وسیع و عریض خوبصورت کمرے پہ ڈالی جہاں کے لوگوں کا انداز دیکھ کر نہیں لگتا تھا وہ کسی گاؤں کے باسی ہیں، بلکہ سبھی انتہائی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور ملنسار لوگ تھے۔ بینڈ باجے کی آواز اس کی کمرے تک آ رہی تھی۔ گھر میں شادی ہو رہی تھی، یہ بات اسے رحمان خانزادہ گاڑی میں بتا چکے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی توبان خانزادہ کی بیٹی سحر کی شادی ہو رہی تھی اور اپنے کزن یعنی پھپھو کے بیٹے ساحل کے ساتھ۔ رحمان خانزادہ نے اسے مزید تفصیلات بھی بتائی تھیں، مگر گھر چھوڑنے کا غم اس بات پر اس قدر سوار تھا کہ وہ بے دہانی میں ہاں ہوں کرتی رہی۔ اس وقت سحر کی چھوٹی بہن مہر خانزادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حجاب نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دراصل بڑی امی نے آپ کے لیے کچھ جوڑے بھجوائے ہیں۔ آج سحر آپ ہی کی مہندی ہے نا؟ ارے آپ تو… وہ بولتے بولتے بیچ میں رکی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر حجاب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ حجاب نے ناز سمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کتنی خوبصورت ہیں، وہ مارے بے یقینی کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ حجاب بے ساختہ زور سے ہنس پڑی۔ آپ تو ہنستی بھی اتنا پیارا ہیں، اگر میں لڑکا ہوتی تو بڑے ابا کو بولتی، ابا جی سحر آپ ہی سے پہلے اس دوشیزہ کو میرے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ میں نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو لال رنگ سے خط لکھ کر بھیجنا شروع کر دینے ہیں۔ وہ پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی اور اسی حساب سے حجاب ہنسے جا رہی تھی۔ آپ کو ہنستا دیکھ کے بہت اچھا لگا، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہیں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے مہر اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ حجاب کے لب نہ محسوس انداز سے سکڑے۔ فرینڈز، مہر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حجاب نے بھرپور مسکان کے ساتھ خوش دلی سے ہاتھ تھاما تھا۔ مہر، لڑکی کدھر چلی گئی ہو؟ میرا کرتا کون استری کرے گا؟ باہر سے مردانہ آواز مگر جھنجھلائی ہوئی آواز سن کے حجاب نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ او تیری خیر، مہر نے سر پہ ہاتھ مارا۔ حجاب نے مسکان دبائے اس کو ڈرا ہوا انداز دیکھا، یقیناً وہ بندہ خاص روبدار تھا۔ اچھا آ رہی ہوں زبان لالا۔ مہر اچھل کے کھڑی ہوئی۔ اچھا، آپ نے 7 بجے تک تیار ہو جانا ہے اور آپ پردے کے لیے بھی سارا سامان ہے، سو اطمینان سے تیار ہو جانا، میں آپ کو لینے خود آؤں گی۔ وہ جلدی سے بول کر یہ جا وہ جا۔ پیچھے حجاب اس کو پھرتی پر مسکراتی رہ گئی۔ میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو، شرماؤ نہ لگا کے مہندی، ذرا تالیاں بجاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی، ایک سجن سے سجن کی۔ حجاب جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو ایک الگ ہی نظارہ تھا۔ لڑکیاں گول گھیرا بنا کر بیٹھی گیت گا رہی تھیں، بیچ میں ڈھول رکھا تھا جس کو بجانے کے ساتھ وہ مل کے گا رہی تھیں۔ کچھ جوڑیاں بنائے جھوم رہی تھیں۔ آ جاؤ حجاب، اسے دیکھتے ہی سب اسے اپنی طرف بلانے لگی۔ وہ سب کو مسکراہٹ پاس کرتی دھیمے سے سر ہلاتے مہندی کی دلہن بنی سحر کے پاس آ بیٹھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، حجاب نے دل سے تعریف کی۔ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، جواباً سحر نے بھی مسکرا کر اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ حجاب نے خود کو عجیب سی خفت میں مبتلا پایا۔ وہ اس وقت مہندی رنگ خوبصورت کامدار فراک میں ملبوس تھی، ساتھ ہی اس نے سلک کا خوبصورت حجاب سر پہ لپیٹ رکھا تھا جس کے ساتھ میچنگ کی نقاب پٹی تھی۔ پہلے اسے لگا شاید اس کا اس طرح گھر کے اندر نقاب کرنا سب کو برا لگ سکتا ہے، مگر سب نارمل تھا تو اسے خود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ آپ مہندی کی دلہن ہے اور مہندی نہیں لگائی آپ نے؟
حجاب نے سحر کی مہندی سے آری ہاتھ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس لڑکی نے مہندی لگانی تھی اس کے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہو گئی تو اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ لب بھیجتے ہوئے افسردگی سے بتا رہی تھی۔ اوہ، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں ہوں نا، اگر آپ چاہیں تو۔ وہ بات کے اختتام پر لب کچلتے ہوئے جھجکتی۔ ابھی وہ سے اتنا فری نہیں ہوئی تھی کہ دھڑلے سے کچھ بھی بول دیتی۔ آپ کو مہندی لگانی آتی ہے؟ سحر کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ اسے نرمی سے سر ہلایا۔ تو لگائیں، پھر دیر کیسی؟ سحر بخوشی راضی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہاں مہندی لگوانے والی لڑکیوں کا رش لگ گیا۔ بیچاری حجاب خود پہ قابو پاتی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دلہن کے بعد وہ سب کو باری باری لگا دے گی، مگر ان کے شور میں کمی نہیں آ رہی تھی، تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زوہان لالا، مہر کی جوش بھری آواز پہ حجاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اٹھا کے بھیڑ کے پار دیکھا۔ اس لمحے پورا لاؤنج کلون کی مہک سے بھر گیا تھا۔ سفید کرتا شلوار پہ بھوری شال کندھوں پہ ڈالے روبدار شخصیت والا مرد مہر کو ساتھ لگائے چلا رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ساری لڑکیاں لالا لالا بول کے اس کی طرف بھاگی تھیں۔ زوہان جو سحر سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس کی آنکھیں ساتھ بیٹھے وجود کی سی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یوں لگا جیسے دنیا رک سی گئی ہو، کوئی بھی جاندار جو جسم میں روح رکھتا ہو ہلنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ اگر کچھ حرکت کر رہا تھا تو ان سی آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جھالک۔ اب ان آنکھوں میں ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خود پر اس مرد کی نگاہیں دیکھ کر حجاب فوراً سے نظریں چرا گئی، مگر ناپسندیدگی کا احساس اس کو اندر تک چھو گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں غصہ محسوس کر کے زوہان کی نگاہوں کا ارتکاز فوراً سے ٹوٹا۔ مہر کو اس کے کندھے سے چپکا دیکھ کے حجاب کے دل میں مزید زوہان خانزادہ کے لیے تنفر پیدا ہوا۔ وہ سحر کے پاس آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے باتیں کرنے کے دوران حجاب مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش خود پہ محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے سر اٹھا کر اسے نماک سے سحر کے پیروں پہ مہندی لگاتی رہی، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش زوہان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تو یہ تھی حجاب آفندی، اس کے باپ کے دوست کی با حیا بیٹی، جس کے قصیدے پڑھتے ہوئے رحمان خانزادہ بالکل نہیں تھکتے تھے۔ وہ واقعی پسندیدگی کی حقدار تھی۔ یہ سوچتے ہوئے زوہان کے لبوں پہ گہری مسکان رقص کر گئی۔ صبح صبح شور کی آواز پہ حجاب کی آنکھ کھلی۔ رات کو وہ کافی دیر سے سوئی تھی اور اوپر سے پورے خاندان کی لڑکیوں کو مہندی لگانے کے بعد اس کی کمر اور ہاتھ ٹوٹنے والے ہو گئے تھے۔ تبھی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر سے سو گئی تھی۔ کمرے میں بھی کھٹپٹ ہو رہی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو سحر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو جگا دیا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے معذرت خواہ لہجے میں بولی، ارے نہیں، میں تو بلکہ لیٹ اٹھی ہوں، اتنی دیر تک سونے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ امی بہت ناراض ہوتی تھی لیٹ جاگنے پر۔ ماں کا ذکر آتے ہی اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ خود پر قابو پانا چاہا مگر آنکھیں فوراً بھیگ گئی۔ سحر نے اس کو تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے فوراً سے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ سحر کافی دیر اس کے کندھے کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتی رہی۔ چلو اب چپ ہو جاؤ، دیکھو تو ذرا، میں اپنا پورا کا پورا کمرہ آپ کو گفٹ کر کے جا رہی ہوں اور آپ بجائے خوش ہونے کے رو رہی ہیں۔ اس کو چپ کروانے کی خاطر وہ ہلکا پھلکا مزاح کرتے ہوئے بولی۔ آنسو پوچھتی حجاب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ میں اس کے لیے واقعی آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے ممنونیت بھرے انداز پہ سحر بے ساختہ زور سے ہنس پڑی۔ یار آپ نہ آتی بھی مجھے کمرہ چھوڑنا ہی تھا، یار آپ نہ بھی آتی تب بھی مجھے کمرہ چھوڑنا ہی تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بعد بھی کوئی پیاری سی لڑکی یہاں رہے گی۔ بال جھٹکتے وہ شریر لہجے بولی۔ حجاب نفی میں سر ہلاتی مسکرا اٹھی، جو جلدی سے نیچے آ جاؤ، باہر صحن میں سب ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے آئی۔ حجاب جانا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ سامنے تندور پر انیسہ خانزادہ اور ساتھ میں ان کی دیورانی زرینہ خانزادہ مل کے روٹیاں لگا رہی تھیں۔ چارپائیاں قطار سے صحن کے کونے میں مردوں کے لیے جبکہ دوسری طرف عورتوں کے لیے لگائی گئی تھی۔ انیسہ بیگم روٹیاں تندور سے نکالتی جبکہ زرینہ بیگم ان پہ مکھن اور سالن ڈال کے دے رہی تھی۔ مہر بھاگ بھاگ کے سب کو لسی کی گلاس پکڑا رہی تھی۔ اے میری سونی دھی، ادھر آ میرے پاس۔ انیسہ بیگم نے بازو پھیلائے حجاب کو دیکھتے ہی اسے پکارا۔ وہ فوراً ان کے سینے سے جا لگی، پھر زرینہ بیگم سے ملی جو کہ سحر اور مہر کی والدہ تھی۔ اے مہر، میری دھی کو ناشتہ کروا جلدی، اور خیال کرنا ڈانٹ کھائے یہ بھوکی بالکل نہ رہے۔ مہر کو تنبیہ کرتے ان کے ساتھ بولتے وہ روٹی کی تھاپ کر تندور میں لگانے لگی، جبکہ مہر اور سحر کھلکھلاتے ہوئے حجاب کے ساتھ چائے لی چارپائی پہ آ بیٹھی۔ اور اماں اپنے بیٹے کو بھول گئی آپ، دیکھ لیں بے وفائیاں، یہ محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا۔ زوہان کا معنی خیز انداز سن کے حجاب نے سر نیچے جھکایا جبکہ چہرے دوپٹے کے ساتھ مضبوطی سے ڈھانکا، جبکہ انیسہ بیگم نے مسکرا کے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ پتر تو جاگ گیا، آج جلدی سے ناشتہ کر لے، شاباش۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی، بابا کے ساتھ کروں گا، وہیں بھجوا دے۔ ماں کا سر چوم کے
بچی سے سر پہ ہاتھ پھرواتا ایک نگاہ اس سکڑی سمٹی لڑکی پہ ڈال کے وہ وہاں سے ابا کے پاس آ گیا۔ وہ میرا گبرو جوان، نیند پوری ہو گئی تیری؟ جا صوبان نے اسے دیکھتے ہی اس کی گردن فوراً اپنے بازو کے شکنجے میں پھنسائی اور بال زور سے رگڑے۔ چاچو یار، ہر بار میرے سٹائل خراب کر دیتے ہیں آپ، زوہان نے احتجاج کیا اور پھر باپ کے گلے لگا۔ رحمان خانزادہ چچا بھتیجے کی نوک جھوک پہ ہنستے رہے۔ میں یہ سب نہیں کھا سکتی، حجاب نے سامنے رکھے ناشتے کو دیکھ کے روحان سے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ دونوں بہنوں نے نہایت حیرت سے ایک ساتھ سوال کیا۔ یہ بہت ہیوی ہے نا، وہ بے چارگی سے بولی۔ مہر اور سحر نے بر وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑی۔ بالکل ہیوی نہیں ہے، کھانا تو شروع کرو، دی سب فکس کر لے گی۔ مہر نے بات کے اختتام پہ شرار سے آنکھ دبائی۔ وہ تینوں ہنس پڑے۔ اچھا چلو اپنا خواب تو نیچے کر لو، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ سحر کے بولنے پہ وہ ایک احتیاط بھری نگاہ ارد گرد ڈال کے کپڑا چہرے سے ہٹا گئی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ کرنا شروع کر دیا، مگر دو ہی لقموں میں جا کر اب وہ اپنا ہاتھ اتنی جلدی روک نہیں پائے گی۔ اسے تیزی سے کھاتا دیکھ کے سحر اور مہر بامشکل اپنی ہنسی روکے بیٹھی تھی۔ آخری لقمہ لے کر اس نے حسرت بھری نظروں سے خالی پلیٹ کو دیکھا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں اتنے مزے کا ناشتہ کیا تھا۔ کسی لسی اور ملے گی؟ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ وہ دونوں بہنیں جو کب کا خود کو قابو کیے بیٹھی تھی زوردار قہقہا لگا کے ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ نہ حجاب خفت سے سر کھجاتی، اب ان کا ساتھ دینے کو ہنس رہی تھی۔ قہقہوں کی آواز پہ سبحان خانزادہ نے مسکرا کے چہرہ موڑ اس جانب دیکھا، اگر وہ دور تھی تو وہ دیکھ نہیں سکا، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ ہلکے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے حجاب لائٹ سے میک اپ کے ساتھ اپنی تمام تر رعنائیوں کو حیا کی چادر سے ڈھانپے بے حد سوبر لگ رہی تھی۔ ڈھول باجوں کا شور، ساتھ ہی بھاگتے ہوئے اور ماں کی گودوں میں چیختے چلاتے بچے اس کے سر میں شدید درد کا سبب ہوئے تھے، مگر وہ برداشت کیے بیٹھی تھی۔ یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری آئی لیشز گرنے والی ہیں؟ دلہن بنی سحن نے اس کو ٹہوکا دیا۔ آج اس کی بارات تھی تو وہ اپنی اوریجنل ٹھیک تھی نا؟ فیک بننا ضروری تھا؟ حجاب کی ان بہنوں کے ساتھ خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی جن میں زیادہ تر محنت مہر اور سحر کی ہی تھی۔ تبھی ایک چپت لگاتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، یار سیٹ کر دو نا، بہن نہیں ہو؟ حجاب کا گھٹنا ہلاتے ہوئے منت کرنے لگی۔ اچھا میری ماں، تو ہنسی روک کے اس کی پریشانی دور کرنے لگی۔ تھینکس ہنی۔ سحر نے ایک آنکھ دبا کے فلائنگ کس کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ شرم کر لو تھوڑی، دلہن ہو تم۔ حجاب نے اسے احساس دلایا مگر وہ ٹھٹائی سے ہنستی رہی۔ اتنے میں کچھ عورتیں آئیں اور مل کر جھومر ڈالنے لگی۔ مہرو اور باقی شوق و چنچل لڑکیاں آوازیں کستی خوب شور مچاتی۔ لالا آپ بھی آؤ۔ زوہان جو کسی کام سے اندر آ رہا تھا اور عورتوں کا میلہ لگا دیکھ کے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کر رہا تھا، مہر اسے زبردستی کھینچ کے اندر لے آئی۔ حجاب نے خاصی حیرانی اور کراہیت سے سامنے کا منظر دیکھا جہاں زوہان اور مہر دونوں بازوں میں ہاتھ ڈالے ناچ رہے تھے۔ وہ ہر بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا مگر مہر اسے واپس کھینچ لیتی۔ حجاب کا حلق تک اندر سے کڑوا ہو گیا۔ ان کے ہاں گز اس قسم کی کھلم کھلا بے حیائی برداشت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی کزنز کو بھی ڈرائنگ روم سے آگے ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں بہن بھائی بن کے وہ دونوں بڑا اچھا گیم کھیل رہے تھے۔ سحر بھی بہن اور کزن کو دیکھتی زور زور سے ہوٹنگ کر رہی تھی۔ حجاب سے زیادہ دیر یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ فوراً معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہر کو جاتے دیکھتے ہوئے زوہان نے چونک کر اس حجابی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی ناگواریت اور کراہیت بھرے تاثرات تھے۔ زوہان کو کچھ عجیب سا لگا جبکہ حجاب وہاں سے جا چکی تھی۔ بارات آ گئی تھی مگر وہ تب تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک سحر کی رخصتی کا وقت نہیں ہو گیا۔ سب کے بلانے پہ وہ زبردستی سے الوداع کہنے آئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹی تو اس کا پورا وجود غمزدہ اور تھکان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ رات بھر اپنی ماں کو یاد کرتے بھی لگتی رہی۔ اگلے دن سحر کا ولیمہ تھا۔ مہر اسے صبح صبح جگا کے جا چکی تھی اور ساتھ ہی انیسہ بیگم اور رحمان خانزادہ کا محبت بھرا پیغام دیا تھا کہ وہ ناشتہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر وہ بت بنی بیٹھی رہی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جسم بخار سے بھن رہا تھا۔ بامشکل خود کو سنبھالتی وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور کلون کی مہک سے کمرہ یکایک بھر گیا۔ سحر تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ پھر بولتی ہو کہ لیٹ ہو رہی ہوں۔ زبان کے الفاظ بیچ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ نہ جانے کیسے بھول گیا تھا کہ سحر اب دوسرے گھر جا چکی ہے اور اب یہ کمرہ کسی اور کی ملکیت تھا۔ حجاب جو اچانک اس افتاد پہ بوکھلا گئی تھی، فوراً سے رخ پلٹتے ہوئے اس نے چہرہ ڈھانکا۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ چلی جائیں یہاں سے، وہ ضبط انداز میں بولی تھی مگر آواز پھر بھی کپکپ آ رہی تھی، اور پھر زبان کو وہاں دیکھ کر اس کا میٹر مزید تیزی سے گھوما تھا، جبکہ زوہان وہ تو اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہیں جیسے پتھر بن گیا تھا۔
آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ جائیں یہاں سے۔ اب کی بار وہ دبا دبا چیخی تھی، مگر دوسری طرف ہوش کسے تھا؟ حجاب اس کی چٹائی کو خود کے لیے ناقابل برداشت ذلت سمجھ کے بھوکی شیرنی بنی آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ یکلخت جیسے ہوش میں آیا اور پھر بے یقینی سے اپنا گال چھوا۔ میں مہر یا سحر نہیں ہوں جیسی حرکت برداشت کروں، دفع ہو جائے یہاں سے، اگر ذرا سی بھی شرم باقی ہے آپ میں تو۔ وہ انگلی اس کی جانب کی حقارت سے بول رہی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا سچ میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں صرف سحر کا سوچی غلط فہمی میں یہاں چلا آیا۔ میں ابھی چلا جاتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ اینڈ اگین آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ۔ اس لڑکے نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اس غلطی کی پاداش اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ لگتا ہے یعنی کہ خاصی عادت رہ چکی ہے آپ کو، تبھی بنا کسی خیال کے آپ یوں ہی اندر چلے آئے۔ زوہان جو خود کو اس فعل پر لعنت ملامت کر رہا تھا، حجاب کے زہر بھرے طنزیہ الفاظ سن کے وہیں رک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مٹھیاں بھیجتے ہوئے زوہان نے سختی سے آنکھیں میچی حجاب سے سوال کیا، مگر اپنا رخ نہیں پلٹا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھنے کا متحمل نہیں تھا۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مزید تلخی سے بولی تھی۔ زوہان نے برداشت نہ پا کر تیزی سے رخ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا حجاب کے سر پہ جا پہنچا۔ اس کے انداز پہ دہل کے پیچھے کوئی تھی۔ یہ آپ کے الفاظ نہیں، زہریلے نشتر تھے جو کہ آپ نے میرے سینے میں برسائے ہیں۔ میں آپ کو شاید محبت کی قدر نہیں ہے، لیکن میں اپنے پیاروں کی قدر کرنا بھی جانتا ہوں اور ان کے وقار کی حفاظت بھی۔ اور یقین کریں، آپ کے الفاظ آپ پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ وہ بات کے اختتام پہ اسے گھما گیا۔ حجاب کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ وہ بڑی وہ بہت بڑی بیوقوف تھی، تبھی اسے اپنے جذبات سنبھالنے نہیں آتے تھے، اس لیے آج وہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر گئی، بلکہ وہ تو بہتان لگانے جیسا کبیرہ گناہ کر گئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے تم نے اپنے ساتھ، اور میرے ساتھ بھی بھگتو گی تم اب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا وحشیانہ انداز اپنائے بول رہا تھا۔ اس کی جنونیت بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے جاب کی ٹانگیں بری طرح سے لرس رہی تھیں، اور پھر وہ چیزوں کو ٹھوکر مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ مارے خوف کے زمین پہ ڈھہ سی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ مارے غصے کی یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ اس کے پیر جس قدر زور زور سے زمین پہ پڑ رہے تھے، وہ اس کے شدید غصے میں ہونے کا واضح ثبوت تھے۔ آہ، اپنے بال نوچتے ہوئے تو ہان دھاڑا تھا۔ جو بات حجاب نے اس کو بولی تھی وہ اس کے لیے سوچنا بھی برداشت کی حدوں سے کہیں پار تھا۔ وہ ہوتی کون ہے میرے کردار کو گندا کرنے والی؟ اگر وہ پارس اور حجابی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ باقی سب بد کردار ہوں؟ زوہان تیزی سے دروازہ کھول کے ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ بجا کے ماتھا دروازے سے ٹکائی گہری سانسیں بھری۔ پتر تو خیریت؟ انیسہ بیگم اس وقت اسے دیکھ کے حیران ہوئی۔ اماں، ابا کہاں ہیں؟ ان کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ زمینوں پہ چکر لگانے گئے ہیں، خیر تو ہے پتر؟ وہ بیٹی کی بے چینی اور جلد بازی پہ پریشان ہوئی۔ اماں، آپ چاہتی تھی نا میں شادی کر لوں؟ میں راضی ہوں۔ اماں چاہیں آج کر دو، آپ میں اف تک نہیں کروں گا۔ وہ خود بھی قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی حالت کچھ اور ہی بتا دے رہی تھی۔ پتر خیر ہے تجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اماں کو بتا جلدی، شاباش۔ انہوں نے زوہان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کی بھوری آنکھوں میں نمی اور سرخی صاف چھلک رہی تھی۔ اماں، وہ جلا کے اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروا گیا۔ اچھا اچھا، غصہ مت کر، مجھے بتا تجھے کوئی پسند ہے؟ انیسہ بیگم نے اس کی آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں ہے پسند، وہ ابا کے دوست کی بیٹی۔ میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ کوارا مر جاؤں گا، پر کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ پہلے بتا رہا ہوں اماں، بابا کو بھی بتا دینا۔ وہ یہ بول کے رکا نہیں، جتنی تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس نکل گیا۔ پیچھے انیسہ بیگم یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتی کلیجہ تھام کے رہ گئی۔ یار کب کا بلایا تھا تمہیں؟ بڑی امی نے بھی اب تک تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا۔ مہر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو حجاب نروس سی بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مہر کو دیکھتے ہی وہ اچھل کے بستر سے اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ میں ہوں اور صرف تمہاری مہر۔ وہ ہر بار کی طرح شریر ہونا نہیں بھولی تھی، مگر حجاب اس بار چاہ کے بھی مسکرا نہیں سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری۔ مہر پاس آ کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ بر وقت پیچھے کر گئی۔ مہر نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا، مگر خاموش رہی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ حجاب کے لیے خود کو سنبھالنا اور یہاں ایڈجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں بس وہ مجھے انیسہ آنٹی کے کمرے کا نہیں پتا تھا، اس لیے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ارے یار، اس لیے تم نے اتنی دیر لگا دی؟ اف، میری بھولی بہن، مجھے بولنا تھا نا، میں کس مرض کی دوا ہوں؟ چلو اب آؤ۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکل کر اسی لمحے زوہان جھاگ اڑاتا ان کے سامنے رکا اور شاید واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ ارے زوہان لالا! مہر اس کو دیکھ کے چہکی اور کچھ بولنا چاہا، مگر وہ ایک قہر آلود نگاہ مہر کے پیچھے کھڑی حجاب پہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ لگتا ہے پھر سے ان کو غصے کا دورہ پڑ گیا ہے۔ مہر لالا
महर लापरवाही से कंधे उचका के बड़बड़ाती हुई उसे लिए अनीसा बेगम के कमरे की तरफ चली आई, जो कब से उसके इंतजार में बैठी थी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी मेडी थी। आजा जल्दी से, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। उन्होंने हमेशा की तरह वालेहाना अंदाज अपनाया, उसे खुद से लिपटाया। उनके सीने से लगे हिजाब को लगा वो जो माँ के लम्स की कब से प्यासी थी, उनसे मिलकर सैराब हो गई हो। तेरे अम्मा अब्बा का जब से सुना था, यकीन मान कलेजा जल गया मेरा। इतनी सी उम्र में तुझे इतना बड़ा रोग लग गया मेरी ढीठी। नाश्ते से फारिग हो के अनीसा बेगम उसे खुद से लगाए अफसोस का इजहार करने लगी। महर का दिल माँ बाप को याद करके एक बार फिर से दुखी हो गया था। आंटी, आप आई क्यों नहीं थी? उनके साथ लगी भर आई हुई आवाज़ में शिकवा कर रही थी। मेरी सोनी में तो आना चाहती थी, पर ज़ुहान के अब्बा मुल्क से बाहर थे और ज़ुहान खुद बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। फिर जब मैंने आने का इरादा किया तो अल्लाह सोने ने मुझ पे करम कर दिया और मेरे घर इतनी मनमोहनी धी को ले आया। भला बताओ मुझे और क्या चाहिए था? उसका माथा चूमते हुए बोली। हिजाब की आंखें मजीद शिद्दत से बह उठी। आंटी, आपने मुझ लावारिस को जिस तरह प्यार मोहब्बत दिया है और मुझे अपनाया है, मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करें। उसका लहजा तशक्कुर से भीगा हुआ था। चुप, दोबारा कभी ये बात नहीं करनी। मैंने तो अपने रब सोने के शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। बस अब तूने खुश रहना है। मुझे आज से जुहान की तरह अम्मा बोला कर और उसके बाप को बाबा, जैसे वो बोलता है। उसके बाल चेहरे से हटाते हुए प्यार से बोल रही थी। हिजाब आंसू पोंछ के मुस्कुराते हुए सरसपात में हिला गई। अच्छा, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता तेरे चाचे की लड़की के साथ तय हो गया था। अनीसा बेगम ने राज़दार अंदाज अपनाया। नहीं आंटी, वो रिश्ता पहले भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। अब तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बचती। हिजाब तल्खी से बोली। अच्छा तो अब शादी कर ले, मैं कराऊंगी तेरी शादी, वो भी बहुत अच्छी जगह। वो उसका हाथ दबाते हुए बोली। हिजाब ने निहायत हैरत से उनका चेहरा देखा। आंटी, मेरा गम इतना बड़ा है कि अब मैं नए रिश्ते बनाने से डरने लगी हूँ कि कहीं वो भी मुझसे दूर न चले जाएं, अम्मी अब्बू की तरह। मैं जानती हूँ पुत्र, पर ज़िंदगी को हकीकत के रुख पर जीना पड़ता है और इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते ना झुठला सकते हैं। जितनी जल्दी तू ये सब कबूल करेगी तेरे लिए बेहतर होगा। अनीसा बेगम उसे मुलायम लहजे में समझा रही थी। आंटी, अभी तो मुझे आप लोग मिले हैं, आपकी मोहब्बतों के साए तले में सुख भरे सांस लेने लगी हूँ और आप मुझे अभी से खुद से दूर करना चाहती हैं। हिजाब शिकवा कुना लहजे में बोली। नहीं पुत्र, मैं तो तुझे खुद से और यहाँ के लोगों से करीब तर करना चाहती हूँ। मेरे ज़ुहान की दुल्हन बन जा। उनकी बात सुन के हिजाब का रंग खाते उनसे दूर हुई। आ, आ- आंटी, की कैसी बातें कर रही हैं आप? बौखलाहट में उसे समझ नहीं आया क्या बोले। लो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया मेरी सोनी? अनीसा बेगम ने नाक पे उंगली रखते हुए मुस्कान दबाई। मेरा इनकार, मेरा उनका क्या जो, आप उनकी शादी महर से कर देना। उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। अपने ताई उसने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। ए हे लड़की, चुप हो जा, अब और ना बोलना आगे कुछ। अनीसा बेगम उसके नायाब मशवरे पे माथा पीट के रह गई। हिजाब डर के खामोश हो गई। अनीसा बेगम ने गहरी सांस भर के उसका सहमा अंदाज और चेहरा देखा। महरा और सहर दोनों जुहान की दूध शरीक बहनें हैं। उनका इंकशाफ था या उसके सर पे कोई बम फटा था? हिजाब फटी फटी आंखों से अनीसा बेगम को बोलते हुए सुनी गई। जब ये दोनों पैदा हुई थी तो मेरा जुहान 6 माह का था। जरीना की हालत बहुत ख़राब थी तो वो इन बच्चियों में को मैंने माँ बनकर पाला। ये दोनों जुहान की छोटी बहनें हैं। उनसे निकाह नहीं हो सकता मेरी झिल्ली धी। शायद उन्होंने उसे बताया, वरना तो सारा दिन सर जोड़ के बातें करती रहती। वो तो पटर-पटर बोलती जा रही थी मगर हिजाब के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। उसने माज़रत करके फ़ौरन वहाँ से बाहर चली गई। कदम मन-मन भर के हो रहे थे। उसने ना सिर्फ 2 पाकबाज़ औरतों के किरदार पे शक किया था, बल्कि धड़ल्ले से एक मर्द को बिना तहक़ीक़ के बदकिरदार करार दिया था। वो क्या जवाब देगी अपने रब को? वो कैसे मुँह दिखाएगी? इसमें तो ज़ुहान से माफ़ी माँगने की ना तो हिम्मत थी और ना ही जुर्रत। कमरे में आते ही वो औंधी मुँह बिस्तर पे गिर गई। उसे हर तरफ अपना आप अंधेरे में दिखाई दे रहा था। अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? सुहान कमरे में दाखिल होकर माँ बाप पे सलामती भेजते हुए जगह बना के उनके पास बैठा। हाँ, वो कुछ बताना था तुझे। अम्मा का अंदाज एहतियात भरा था। बाबा भी साथ सर झुकाए बैठे थे। पुत्र, वो अम्मा बोलते हुए झिझक रही थी। फिर उन्होंने लब कुचल के रहमान खानदादा को देखा। हिजाब ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उनके बरअक्स वो इत्मीनान भरे लहजे में पूछने लगा। वो दोनों चौंक कर उसका चेहरा देखने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, मैं माजरत चाहता हूँ, उस दिन जज्बाती हो गया था। हिजाब ना सही तो कोई और अल्लाह ने अगर नसीब में लिख दी हुई तो मिल जाएगी। आप फिक्रमंद ना हो। माँ का माथा चूमते उनको तसल्ली करवाता बाप के हाथ अकीदत से चूम के वो कमरे से निकल गया। कमरे से बाहर आते उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान की जगह जहरीले तासुरात मिली थी। वो सीधा किचन में चला आया, जहाँ से बर्तनों की खटपट की आवाज़ आ रही थी। तो रिश्ते से इनकार कर दिया माँ बदौलत ने।
तमस्खराना आवाज़ सुन के हिजाब के हाथ से ग्लास छूटते-छूटते बचा। वो जो फ्रिज का दरवाज़ा खोले उसमें से कुछ ऐसा तलाश रहा था जिसकी उसे तलब नहीं थी, जो अब ना पाकर भिलनाता हुआ पलटा। जहाँ पर रुख मोड़े वहाँ से जानिब को पड़तोल रही थी। तुमने इस रिश्ते से इनकार करके खुद के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है। अब तो मैं तुम्हें इस बर्बादी का हिस्सा बनने से नहीं बचा सकता, जो तेज़ी से तुम्हारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसके सख्त अल्फाज पे हिजाब की रूह अंदर तक कांप गई। माजरत के लिए उसने लब खोलने चाहे मगर वो किचन से जा चुका था। बेबसी के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोचती वो वहाँ खौफ से जमी रह गई। दिन पर लगा कि गुजरते गए। हिजाब को यहाँ आए महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। इस दौरान उसका टाकरा सुहान से बहुत कम हुआ, क्योंकि उसने गाँव आना बहुत कम कर दिया था। वो ज़्यादातर शहर में ही वक्त गुजारता था और हर बार हिजाब की कोशिश होती थी कि उससे माफ़ी मांगे, लेकिन सुहान को सामने देखते उसके हाथ पैर साथ छोड़ने लगते थे और लब सिल जाते करते थे। ये तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त था। आसमान को स्याही आहिस्तगी से लपेट में ले रही थी। हिजाब तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर छत की तरफ जा रही थी। उसको अभी सकीना नामी मुलाज़िमा ने आके अनीसा बेगम का पैगाम दिया था कि उसको छत पे बुला रही हैं। हिजाब अक्सर उन्हें रात के खाने के बाद छत पे टहलते देखा करती थी। अम्मा, आपने बुलाया? वो अपनी धुन में बोलती जैसे ही आखिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई तो किसी ने बरवक्त उसे बेदर्दी से खींच लिया। वो दबा-दबा चिल्लाती रह गई क्योंकि उसके मुँह पर सख्त फौलादी किस्म का मर्दाना हाथ धरा था और जैसे ही उस शख्स का चेहरा वाज़ह हुआ तो हिजाब की आँखें फटी की फटी रह गईं। वो ज़ुहान खानज़ादा था। उसकी आँखों में इस वक़्त शैतानियत से भरपूर शातिराना चमक थी। हिजाब किधर है पुत्र तू? इसी लम्हे अनीसा बेगम की आवाज़ सुन के ज़ुहान की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई, जबकि हिजाब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने तड़प के ज़ुहान को परे धकेलना चाहा मगर अनीसा बेगम इस तरह उन दोनों को साथ देख लेती तो सिवाय बदनामी के और कुछ हिजाब के नसीब में नहीं आना था। वो चेहरा इधर-उधर करती चिल्लाने की पूरी कोशिश करती रही और वो मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पर जमाए उसकी मज़म्मत को एन्जॉय कर रहा था। मुझे बुलाकर ये लड़की खुद किधर चली गई? अनीसा बेगम अब बड़बड़ा रही थी। उसी लम्हे ज़ुहान ने साथ पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन पे पाँव मारा। हिजाब ने दहल के उसकी जानिब देखा। अनीसा बेगम शोर की आवाज़ से चौंकी और उनके कदम सामने वाली दीवार के पार बढ़ने लगे। यार, अम्मी भी तो यही चाहती थी कि हमारा रिश्ता हो जाए। तुम ख़्वाह-ख़्वाह में एक फ़ज़ूल सी बात दिमाग में बिठाकर हम दोनों को परेशान कर रही हो। एक हाथ से उसके बाल कानों के पीछे करते वो अब मोहब्बत से गंदे लहजे में हिजाब से मुखातिब था। इस कदर ज़िल्लत और बेबसी पे हिजाब की आँखों से चश्मे फूट पड़े, जबकि अनीसा बेगम जो वहाँ पहुँच चुकी थी, वहाँ से आने वाली आवाज़ें सुनकर शशदर रह गईं। ज़ुहान ने हिजाब के पैर चेहरे पर से हाथ हटाया, जो कब से खुली बंद साँस लेने को तड़प रही थी। बेसाख्ता अपनी दाएँ जानिब को झुकती अनजाने में ज़ुहान का बाजू जकड़े गहरी-गहरी साँसें भरने लगी। हिजाब। अनीसा बेगम की शातिर आवाज़ सुन के जहाँ हिजाब करंट खा के सीधी हुई और फिर फ़ौरन से ज़ुहान का बाजू छोड़ा, वहीं ज़ुहान भी हैरान होने की अदाकारी करने लगा। ये सब क्या है पुत्र? वो सख्ती के साथ ज़ुहान से मुखातिब हुई। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। ज़ुहान फ़ौरन से बोला, जबकि हिजाब का तो उनको वज़ाहत देकर अपनी सफाई पेश करने का ख़्याल ही जानलेवा साबित हो रहा था। अम्मा, ये मुझसे मोहब्बत करती है, रोज़ मुझसे यहाँ मिलने आती है। शादी से इसलिए डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे इस पर पहले ही बहुत एहसानात हैं और उसे डर है कि कहीं इसके किरदार पे बात ना आ जाए। बस इसे यही समझा रहा हूँ पर समझती नहीं, झल्ली है ये लड़की पूरी। ज़ुहान ने बात के इख्तिताम पर हल्की सी लाड भरी नज़र हिजाब के चपत सर पे लगाई। वो जैसे ही एकाएक होश में आई थी, अम्मा ये झूठ है, मेरा यकीन करें, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पे। वो भाग के अनीसा बेगम के पास आई और उनका बाजू हिलाती रोते हुए उनको यकीन दिलाने लगी। बस कर दो हिजाब, और कितना ड्रामा करना है। अम्मा को हमारे रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना अम्मा? ज़ुहान झिंझलाए हुए अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। हिजाब ने बेयकीनी से उसका मकरूर चेहरा देखा, जहाँ उसकी भूरी आंखें फतेह के गुरूर से चमक रही थी। अम्मा ये झूठ है, मेरा यकीन करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो अनीसा बेगम का बाजू भींचे उनको अपनी पाकदामनी का यकीन दिला रही थी, मगर वो तो गोया बुत बनी खड़ी थी। उन्होंने कभी हिजाब से ऐसी तवक्को नहीं की थी और आज तो उन्हें ये सब देखने के बाद लगा कि उनके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, अम्मा भी जानती हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस रिश्ते में बंध जाना चाहिए। अगर कोई और हमें 2 रातों को इस तरह से मिलता देख ले तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा हिजाब, समझने की कोशिश करो। वो बाज़ नहीं आ रहा था, उसके किरदार को मज़ीद दागदार करने से। बकवास बंद करो। वो ज़ब्त खो के चिल्लाई और उसकी तरफ बढ़ी कि अनीसा बेगम ने बाजू से खींच के उसे रोक लिया। उनकी गिरफ्त में मचलती पैर ज़मीन पे मारने लगी। वो इस वक्त ज़ुहान को मारकर अपने हाथ खुद गंदे करने की ख्वाहिशमंद थी, जिसे खुद उसकी ही नज़रों में गिरा दिया था। ज़ुहान ने उसके अंदाज़ देखते हुए सीने पे बाज़ू लपेट के लबों पे उमड़ती मुस्कान मुस्कान रोकी। चल मेरे साथ, बात करनी है तुझसे।
انیسہ بیگم حجاب کو کھینچ جی وہاں سے لے گئی۔ حجاب کی گردن موڑے ایک نفرت بھری نگاہ زحان پہ ڈالی، جو نہایت ڈھٹائی سے اس کو دیکھتا ایک آنکھ دبا گیا۔ حجاب نے کراہت اور بے بسی سے چہرہ موڑ لیا۔ پیچھے وہ اکیلا چھت پہ کھڑا قہقہے لگانے لگا۔ آج وہ بہت خوش تھا، بے حد خوش۔ یہ سب کیا ہے پتر؟ تجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انیسہ بیگم نے کمرے میں لاتے ہی سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا۔ اماں میرا یقین کریں یہ سب سچ نہیں ہے۔ حجاب مزید روحان سے ہوئی۔ زحان سے شادی کر لے پتر، اس سے پہلے کہ یہ بات مزید بڑھ جائے۔ انہوں نے حجاب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اماں پلیز میرا اعتبار کریں آپ۔ اس کی شفاف آنکھیں بے بسی اور آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ مجھے تجھ پہ یقین ہے، بس تو میری بات مان لے۔ میں ابھی کے ابھی تیرے لیے اور کوئی بہتر رشتہ نہیں لا سکتی۔ میری بات مان جا۔ عورت کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے اور اسے بچانے کے لیے تو موت کو بھی گلے لگانا پڑ جائے تو یہ عورت کی شان ہوتا ہے۔ میں تجھے آسان راستہ دکھا رہی ہوں۔ ان کی بات پہ حجاب نے بددلی کے ساتھ اقرار میں سر جھکا دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد سب کی رضامندی اور دعاؤں کے سائے تلے حجاب آفندی سے وہ حجاب خانزادہ بن گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بال سلجھاتے ہوئے اس نے ویران آنکھیں آئینے میں اپنا عکس پر ٹکا دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو، ایک ایسی مسافر جو طویل عرصے سے سفر پر ہو اور اسے ابھی تک اپنی منزل نہ ملی ہو۔ ایک نگاہ سوئے ہوئے زحان پہ ڈالی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ حجاب کے ذہن میں اس کی حقیقی روپ کی شبیہ لہرا گئی، جسے سوچتے ہوئے وہ نفرت سے نگاہیں اس کے چہرے سے پھر گئی۔ اسی لمحے دروازہ بج اٹھا۔ زحان کی نیند بھی ٹوٹ گئی۔ حجاب نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ گڈ مارننگ بھائی جان۔ وہ مہر تھی جو ابھی آتے ہی خلوص سے اس کی گلے لگ گئی۔ حجاب کی لبوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا تھا۔ لالا بس بھی کر دو، اور کتنا سونا ہے؟ بڑی امی ناشتے پہ بلا رہی ہیں آپ دونوں کو۔ میں بھابھی جانم کو لے کے جا رہی ہوں، آپ فریش ہو کے آ جانا۔ وہ دروازے کے اندر سر ڈالے زحان سے مخاطب تھی۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ، بھابھی تم رکھ لو، یہ جانم میرے لیے چھوڑ دو، ہم ساتھ میں آئیں گے ناشتہ کرنے۔ حجاب کا بازو اس کی گرفت سے نکالتے وہ مہر سے مخاطب تھا۔ او مجنو صاحب کو دیکھو، ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ بہن سامنے کھڑی ہے۔ حسب معمول مہر چھیڑخانی پہ اتر آئی۔ زحان تو ٹھٹائی سے مسکراتا رہا، مگر حجاب مٹھیاں بھیج کے ضبط کرتی رہ گئی۔ میرا بازو چھوڑے، مہر چلی گئی ہے۔ حجاب نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر وہ بے دردی کے ساتھ اس کو مروڑ گیا۔ مارے تکلیف کے حجاب کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ انسان بھی ہیں آپ یا نہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ دل نہیں بھرا ابھی تک آپ کا؟ اور کتنی تکلیف دینی ہے؟ اپنا بازو بچانے کی کوشش میں وہ تکلیف سے چلائی تھی۔ ایک بد کردار شخص کا دل کبھی بھرتا ہے کیا؟ وہ تو برائی کی دلدل میں ایسا دھستا ہے کہ جہاں سے نکلنے کی امید بھی باقی نہ رہے۔ تم کس امید کے سارے مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ میرے مرنے سے پہلے تو کسی صورت تم ان تکالیف سے بچ نہیں سکتی۔ حجاب کے الفاظ اسی کو لوٹاتے وہ صفاقیت سے بول رہا تھا، اور خود کے لیے بد کردار کا الفاظ استعمال کرتے ہوئے زحان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ آج بھی حجاب کے لیے زہریلے رشتہ نہیں بھولا تھا، اور پھر جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑتا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ اپنے نصیبوں کو روتی رہ گئی۔ یہ تیری کلائیوں کو کیا ہوا حجاب؟ ناشتے کی ٹیبل پر سب سے پہلے یہ بات انیسہ بیگم نے نوٹ کی۔ حجاب نے ایک شکوہ کناہ نگاہ زحان پہ ڈالی، جو لاپرواہی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ باقی سب بھی متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ نہیں اماں، چوڑیاں پہنتے ہوئے لگ گیا ہوگا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا۔ آپ چائے اور لیں گی؟ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ مہارت سے بات کر رخ پلٹ گئی۔ انیسہ بیگم نے ایک سخت نگاہ بیٹے پہ ڈالی جو انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ زحان نے کس طرح حجاب کو ٹریپ کیا تھا۔ ان کا سالوں کا تجربہ تھا، کیونکہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ ایک لڑکی کے کردار کو پرکھنے کے لیے کچھ دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ حجاب تو عرصے سے ان کے ساتھ تھی، تو وہ کیسے زحان کی باتوں پر یقین کر کے حجاب کی کردار پہ شک کرتی؟ تبھی ملازم سکینہ کو دھمکا کر انہوں نے ساری بات اگلوا لی تھی۔ وہی تھی جس کو زحان نے اپنے منصوبے میں استعمال کیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ زحان سے ڈر گئی۔ انہوں نے حجاب کی فکر کھانے لگی کہ زحان اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ اگر وہ کچھ ایسا کر دیتا تو پھر وہ اس کو رحمان خان زادہ کے قہر سے نہیں بچا سکتی تھی۔ بس اسی لیے ان کو یہی راستہ نظر آیا تھا، حجاب کو بچانے کا، یا شاید وہ بیٹے کی محبت میں تھوڑی سی خود غرض ہو گئی تھی۔ پر اب وہ زحان کے ہاتھوں اس طرح سے حجاب کی ذات کی نفی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چائے کی کپ پہ نظر جمائے وہ پریشانی سے نمٹنے کا حل تلاش کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ان کی شادی کو 4 مہینے ہونے کو تھے، پر ان کے بیچ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس کو محبت کے پیمانے پہ رکھ کے ناپا جا سکے۔ زحان ہر روز ایک الگ طریقے سے حجاب کے ساتھ کی نفی کرتا، اس کو ذہنی اذیت سے دوچار رکھتا۔ اپنی تکلیف کو مٹانے کے لیے جو حجاب نے ایک عرصہ پہلے اپنے الفاظ سے دی تھی، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج تقریباً غروب ہونے کو تھا۔ وہ شہر سے گاؤں واپس جا رہا تھا، تبھی راستے میں زحان کو اپنے دوست ظہیر مل گیا۔ اسے لفٹ دیتے ہوئے اس نے گاڑی میں بٹھایا، خوب باتیں کی۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر اچھا خاصا تھا۔
कुछ वक्त तो बातों में कट गया, फिर ज़हीर एक किताब उठाए पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसके साथ, इसी काबिल था साला। ज़हीर किताब पढ़ते पढ़ते डैशबोर्ड पर हाथ मारता बड़बड़ाया। ज़ुहान ने बेसाख्ता उसके अंदाज पे देखा। वो जानता था ज़हीर को किताबें पढ़ना किस कदर पसंद था। खैरियत है भाई, किसकी बर्बादी पे खुश हो रहा है? वो मज़ाही अंदाज अपनाए बोला, यार ये एक बड़ा ही गंदा किरदार है कहानी में, जिसने लड़की को पाने के लिए उसकी किरदार कशी की, जबकि वो पाक दामन और मोमिना थी। पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल आता है। अब देखो खुद इस हाल में जो इस बेचारी हीरोइन का क्या था। ज़हीर अफसोस से बोलता जा रहा था, जबकि ज़ुहान का ज़हन उसके अल्फाज में कहीं अटक गया। पाक दामन मोमिना, ये अल्फाज सोचते हुए उसके जहन में हिजाब का अक्स लहराया, जब वो उसकी माँ के सामने रोते हुए अपने किरदार की सफाई पेश कर रही थी और वो डिटाई से ये सब इंजॉय कर रहा था। तुम्हें पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस 7 हलाकत की चीज़ों से मोमिनों को बचाने की हिदायत की है। किसी ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के मैदान से पीठ फेर के भागना और भोली भाली पाक दामन मोमिना औरतों पे तहमत लगाना। सही अल बुखारी। तो फिर तुम खुद सोचो, कोई शख्स अगर उनमें से एक भी फेल करता है तो क्या उसने खुद अपने लिए हलाकत को नहीं चुना? और वो भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मगर ज़ुहान का जहन इस कदर माफ हुआ था कि वो कुछ भी समझने से कासिर था। झुके कंधों के साथ ज़ुहान जो ही घर में दाखिल हुआ तो गैर मामूली शोर-ओ-गुल का एहसास हुआ। टीवी लाउंज में सब मिलकर बैठे हुए थे। सबके लबों पे फैली मुस्कान किसी खुशखबरी की नवीद दे रही थी। ज़ुहान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी बेस्ट बड़ी यानी सोबान चचा ने उसे खुद में भेजा। अब मेरा भतीजा भी अब्बा बनेगा और मैं बनूंगा दादा। हालांकि नाना बनना था पहले मुझे, पर चलो अदा ही सही। सोबान चचा की बात पर सभी नफूस का कहा छूट गया, जबकि सुहान ने नासमझी से सबके चेहरे देखे। ऐसे क्या दिख रहा है, बाप बनने वाला है तू, आजा अम्मा के पास, तेरा माथा चूमूं मैं। अनीसा बेगम बाहें फैलाए मोहब्बत से चूर लहजे में बोलती उसकी मुंतजिर थी। जुहान को ना समझ आया कि वो क्या रिएक्शन दे। फौरन से माँ को लपेटता, चची से सर पे हाथ फिरवा के महरों का सर पे चूमता, तो महर वो दीवाना वाला अपने कमरे की तरफ भागा। धड़ाम से दरवाजा खुलने की आवाज पे हिजाब दहल के बेड से उठी थी, जहाँ वो दोनों बाजू दरवाजे पे लगाए गहरी गहरी सांसें भरता उसको देख रहा था। हिजाब का दिल उछल के हलक में आया। उसे यकीन था इस बार वो किसी और प्लान के तहत उसे तकलीफ देने के इरादे से यहाँ आया था, मगर अगला लम्हा बहुत ही गैर मुतवक्का था। वो तकरीबन भागता हुआ आया और हिजाब के कदमों में गिर गया। सुहान, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उठ जाएं, ऐसा मत करें। हिजाब ने हाथ बढ़ा के सुहान को खड़ा करना चाहा, मगर वो उसके हाथ थामे अपने माथे से लगा गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी हिजाब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे बहुतान लगाया, तुम्हारी किरदार कशी की। मैं तो माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। मुझे मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो। प्लीज़ हिजाब, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, मैं तैयार हूँ। पर मुझे एक बार माफ़ कर दो। प्लीज़ हिजाब, प्लीज़। वो बच्चों की तरह बिलक-बिलक के रो रहा था, माफ़ी का तलबगार था, अपने फ़ेल पे शर्मसार था। हिजाब के हाथ उसके आँसुओं से भीगे जा रहे थे और वो बेयकीनी के आलम में उसे सुन रही थी। आज उसकी दुआओं को बिलाखिर कबूलियत का शर्फ़ नसीब हो गया था। उसके शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ज़ुहान के दोनों हाथ मजबूती से थामे वो घुटनों के बल उसके सामने बैठी और उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। उसके रद्द-ए-अमल पे ज़ुहान की आंखों में बेयकीनी उतरी। वो जो कुछ अब तक हिजाब के साथ करता आया था, इसके बाद उसने हिजाब से इस कदर आला सर्फी की उम्मीद नहीं रखी थी। नहीं ज़ुहान, पहले माफ़ी माँगने का हक़ मेरा है। मैं हमारे बीच इन तलख़ियों की ज़िम्मेदार हूँ, मगर मेरा यकीन जाने, मैं महर सहर और आपके बीच के पाकीज़ा रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी और कुछ हालात ने मुझे तल्ख़ कर दिया था। मैंने बहुत गलत बात कह डाली। मेरा यकीन करें, मैं हर रात अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी माँग के सोती थी और आपसे भी माँगना चाहती थी, मगर आपने तो मुझ पर और अपने आप पे लागू तमाम हुकूक छीन लिए थे और ये इंतज़ार तूल पकड़ता चला गया। हिजाब की आंखें नम थी, वो अपने दिल को खोल के ज़ुहान के सामने रख गई। तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मैंने तुम्हें सज़ा दी। मैं फ़िरौन बन गया। मुझे लगा तुम मेरी मिल्कियत हो। मैं जिसके साथ जो भी करूँ, मुझे किसी को हिसाब नहीं देना होगा। मैं भूल गया कि तुम उस पाक रब की बंदी हो, उसकी मोमिना बंदी, जिसके साथ मैं ज़ुल्म कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा हिसाब वो मुझसे भी अभी ले लेता तो क्या मैं हलाक नहीं था? ज़ुहान का जिस्म इस बात के इकरार करते हुए खौफ से लरज़ रहा था। अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था। ज़ुहान, मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा आपके लिए हिदायत माँगी और देखें मेरी दुआ कबूल हो गई। बल्कि अल्लाह ने साथ ही हमें इतनी बड़ी खुशखबरी से भी नवाज़ा। हिजाब का लहजा आजिज़ था, जबकि गाल खुशी से गुलनार हुए थे।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ मेरी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बल्कि मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। हिजाब के हाथों की पुष्ट अकीदत के साथ आंखों से लगाते हुए वो अपने जज्बात का इजहार कर गया, जिसे कबूल करते हुए वो झेप के सर झुका गई। अब खुशियों भरी पुरसुकून ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी, जहाँ अगर कोई दुख और तकलीफ आनी भी थी, तो उससे निमटने के लिए वो एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए थे। दूर कहीं चाँद उनकी खुशियों पे मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था।